والعاء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سب حضرات حسب معمول محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے درود پاک خلوص سے تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، محترمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح انسان کی روح میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جسم کی بیماریاں، اس کا علاج حکماء کرتے ہیں، دواؤں سے علاج ہوتا ہے، طبیب موجود ہیں. حدیث پاک کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جو بیماری اللہ پاک بھیجتے ہیں اس کا علاج اس سے پہلے موجود ہوتا ہے. ہمیں دریافت ہو نہ ہو لیکن علاج موجود ہے. ایسی کوئی بیماری دنیا میں نہیں ہے جس کا علاج میرے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے عطا نہ فرمایا ہو. تو اسی طرح جیسے جسم کی بیماری سے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یرقان ہو گیا، اللہ پاک معاف فرمائے، خارش ہو گئی، برس پیدا ہو گیا، کوڑ پیدا ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، یہ جسمانی تکالیف ہیں. جسم میں فساد پیدا ہو گیا نا، اب اس کا علاج ضروری ہے. اسی طرح جب روح کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں جسم سے ہٹ کر پھر معاشرے میں آدمی فساد پیدا کرتا ہے. اس کا وجود فساد کا سبب بن جاتا ہے، اس کے وجود سے شر پیدا ہوتا ہے، خیر ختم ہو جاتی ہے. وہ گھر میں شر پیدا کرتا ہے، بازار میں شر پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کا ذکر فرمایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، آفتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی آفتوں سے کیسے بچے، اس کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو
اب دیکھو نا، یہ زبان جو ہے تو جسم کا حصہ، لیکن یہ جب روح آدمی کی بیمار ہو جائے گی تب یہ فساد کا سبب بنے گی۔ اگر آدمی کی روح ٹھیک ہے نا تو یہ زبان اس کے لیے فساد کا سبب نہیں بنے گی، اس سے کلمہ خیر نکلے گا۔ کلمہ شر اس آدمی کے وجود سے نکلے گا جس کی روح تباہ و برباد ہو چکی ہے، جیسے پرویز بن غیر مشرف کی، اس کی روح تباہ ہو گئی ہے، اس کے اندر شیطان کی روح داخل ہو گئی ہے، یہ چلتا پھرتا شیطان ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا برابر محبت دل میں پیدا نہ کرنا۔ جس آدمی کے دل میں اس بدبخت ازلی دین دشمن کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے، کافروں سے بدتر دشمن ہے۔ اس کی روح ابلیس حلول کر گیا اس کے اندر، انسانی روح اس کے اندر نہیں رہی، اس کے اندر شیطانی روح غلبہ پا چکی ہے، رگ رگ میں ریشے ریشے میں اس کے اندر شیطان اتر چکا ہے۔ تو اس کے زبان سے کوئی بھی کلمہ خیر نہیں نکل رہا، جو کلمہ منہ سے نکالتا ہے بدبودار، دین دشمنی پر مبنی، اللہ کی بغاوت پر مبنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت پر مبنی، قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، قرآن والوں کی مخالفت، مدرسے والوں کی مخالفت، مساجد والوں کی مخالفت۔ جس آدمی نے دین پر چلنا شروع کیا یہ اس کا مخالف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آفتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیٹھے بیٹھے آفت آ جاتی ہے نا، آدمی کلمہ شر منہ سے نکالتا ہے ہمسائوں کے خلاف، بیوی کے خلاف، ماں کے خلاف، بھائیوں کے خلاف، لڑواتا ہے آپس میں، کسی کی اہانت کر دی، کسی کو ششوندر چھوڑ دی، شوشنی چھوڑ دی، غلط روایت بیان کر دی، بات سے کچھ سن کے آیا، تحقیق نہیں کی، گھر میں آ کے بیان کر دیا، فساد ہو گیا، آفت میں مبتلا ہو گیا نا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرنا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، اس آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو نقل کر دے۔ اور قرآن نے اصول دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فسادی آ کے بات بیان کرے تو جب تک تحقیق نہ کر لو بیان نہ کرو۔ اور دیکھو یہ ایسا اصول ہے کہ گھر میں بھی امن لے آئے گا، بازار میں بھی امن لے آئے گا، معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے اس اصول پر اگر ہم عمل کریں گے ہمارے گھر بھی جنت کا اور امن سکون کا گہوارہ بن جائیں گے۔ فساد اسی لیے پیدا ہوتا ہے، بیوی کے بارے میں کچھ سن لیا، باپ کے بارے میں کچھ سن لیا، بھائی کے بارے میں کچھ سن لیا، بہن کے بارے میں کچھ بات سن لی، اب آ کے بیان کر دی، تحقیق نہیں کی، فساد شروع ہو گیا، مبتلا ہو گیا نا آفت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ پیچھے حدیث گزری ہے۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے عرض کیا، ایسا مت کرو اللہ تمہاری مغفرت کرے، ایسا مت کرو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یہ مجھے بہت سی مصیبتوں میں پھنسا چکی ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ نبی کے بعد زبان کا تحفظ کرنے والے تھے کائنات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اپنی زبان کا سب سے زیادہ تحفظ کرنے والے اور تمام صحابہ میں بہت کم بولنے والے، ان کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں کہ میری زبان نے مجھے بہت سی آفتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور دوسری بات فرمائی، گھر میں بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ کیسا عجیب نسخہ ہے، آفتوں سے بچنا چاہتے ہو زبان کو قابو میں رکھو اور گھر میں بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم دین کا کام نہ کرو، دنیا کا کام نہ کرو، فارغ اوقات میں اپنے آپ کو خلوت میں رکھو۔ جب کسی محفل میں جاؤ تو اس محفل کو دین کے لیے سجاؤ، دنیا کے لیے مت سجاؤ۔ جب دنیا کے لیے سجاؤ گے فساد ہو جائے گا،
اس لیے جو آدمی گھر میں بیٹھے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا۔ تیسری بات فرمائی، فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی خطاؤں پر پشیمان ہونا سیکھو، اپنی خطاؤں پر پشیمان ہونا سیکھو۔ جو آدمی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ زبان، آگے کچھ بیماریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہیں، میں ان کو عرض کر کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، جہاں اچھے اعمال ہوتے ہوں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اس کے وجود پر نازل نہیں ہوگی، اس کے وجود پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اگر جگہ پر رحمت نازل ہوگی تو جس آدمی نے ذکر اللہ کا کیا ہے وہ بھی یقیناً اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اور جہاں گناہ ہوگا، اگر اس زمین پر مصیبت آئے گی تو گناہ کرنے والوں پر مصیبت نہیں آئے گی، یقیناً آئے گی۔ تو گناہ بھی ایک بیماری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نئی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے پہلے میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، وہ تو پڑھی ہے نا، صدق ینجی والکذب یہلک، لیکن یہ اور بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الصدق بر، سچائی نیکی ہے، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے گناہ بھی، جھوٹ بھی ایک بیماری ہے، اور یہ تبھی پیدا ہوتی جب آدمی متقی نہیں ہوتا۔ متقی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور حضور نے فرمایا مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ پیچھے حدیث گزری ہے، ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 باتیں پوچھی، عرض کیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہوتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن کی شان بخل نہیں، بخل بھی بیماری ہے، اس لیے حضور نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بخل سے بھی پناہ مانگی کہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ہوتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے، بزدلی پیدا ہو سکتی ہے ایمان کی اعمال کی کمزوری کی وجہ سے۔ تیسری بات پوچھی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا کہ نہیں؟ اور دیکھو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مومن کی شان بیان کی ہے کہ مومن جو ہے وہ سچ بولتا ہے اور وہ اس کو سچ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گا، جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ عجیب بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے خطرناک قسم کی بدبو نکلتی ہے، جس بدبو کے تعفن سے اس کا فرشتہ جو اللہ نے محافظ مقرر کیا ہوتا ہے وہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تباعد عنہ الملک میلا۔ اور تیسری حدیث فرمایا جھوٹے لوگوں سے بچو۔ ابا جی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مجھے 2 آدمیوں سے بڑی نفرت ہے، گنہگار کو گلے لگایا، گلے تو جھوٹے کو بھی لگا لیا، گلے تو چور کو بھی لگا لیا، لیکن وہاں اس سے بڑا خطرناک، بڑا خطرہ ہے اس سے، جھوٹے کی زبان سے آدمی شر میں مبتلا ہوتا ہے اور چور کے چوری سے مال کے شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اور چوری دونوں وہاں سے بدترین کام ہے کہ ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں اور زبان سے بھی محفوظ نہیں۔ ایک صاحب نے
ابا جی کا تعلق مفتی کفایت اللہ صاحب نبر اللہ مرکزوں کے ساتھ بہت عمدہ تعلق تھا، پیار کا تعلق تھا. تفصیل کا وقت نہیں، تھوڑا وقت ہے. سناتا ہوں جھوٹ کی کیفیت. اور ابا جی سے فرما رکھا تھا مفتی صاحب نے کہ دیکھو میرے بھائی شاہ جی، جب تم دہلی میں آؤ نا تو صبح کی چائے میرے پاس پیا کرو. یہ طے تھا دونوں بزرگوں کا. اور حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی پہنچتے تو صبح کی چائے حضرت کے ہاں پیتے اور حضرت اپنے ہاتھ سے بنا کے پلاتے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دست شفقت سے چائے بنا کے بچ کو پلاتے. کسی صاحب نے متقی، ظاہری متقی پرہیزگار نے، ماتھے والے محراب والے نے، لمبی داڑھی والے نے، نمازی نے، تسبیح والے نے جا کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت عطا اللہ تو آپ کو گالی نکالتا ہے. اب حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہیں میرے بھائی، عطا اللہ ایسا کام نہیں کر سکتا. نہیں حضرت میں نے، وہ گالی نکالتا ہے آپ کو. انہوں نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے، مجھے گالی نہیں. کہا قسم ہے خدا کی میں نے خود اپنے کانوں سے گالی سنی ہے، وہ مجمع میں جلسے میں آپ کو گالی دے رہا تھا. کیوں؟ مزہ آیا نا جھوٹ بولنے کا. گناہ کیا تو دھڑلے سے کیا، جیسے یہ کفر کر رہا ہے پرویزگار مشرف دھڑلے سے کر رہا ہے. بش بھی وہ کام نہیں کر سکتا یہ شیطان کر رہا ہے. اس کے اندر شیطان کی روح حلول کر چکی ہے. میرے اندر اس کے لیے کوئی کلمہ خیر اور جذبہ خیر نہیں ہے. میں بے ساختہ اس کے خلاف بولتا ہوں، بے ساختہ. تو ابا جی فرمانے لگے میں جب گیا مجھے پہنچ گئی تھی بات، کسی نے وہاں چھید کھائی ہے، بک بک کیا کسی نے. تو جب میں وہاں پہنچا تو انسان ہے نا، متاثر تو ہو جاتا ہے نا. تو حضرت نے چائے تو بنائی لیکن چہرہ متغیر تھا. چمچی بھی ہلائی، پیالی میں کہا میرے بھائی شاہ جی اب ہم نے سنا تم مجھے گالی دینے لگ گئے ہو. والد صاحب نے عرض کیا حضرت ایک کفایت اللہ ہی تو ہے، جس کو میں گالی دوں گا وہ مجھے گالی نہیں دے گا. سمجھ گئے وہ بات. یہاں بھائی صاحب محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے برس گزار گئے. ایک ان کا سامع تھا یہاں، اب بھی زندہ ہے، منیر عباس اس کا نام. وہ ایک پیر صاحب کا مرید تھا. پیر صاحب کا نام میں نہیں لیتا، وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کا وہ مرید تھا. ایک دن جمعہ پڑھ کے گیا، کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. کہاں سے جمعہ پڑھا ہے؟ عطا المحسن کے پاس. اچھا تم وہاں جمعہ پڑھ کے آئے ہو؟ جی ہاں حضرت میں تو بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں. اچھا اونٹ اپنے پوتا دنا یزید رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے 6 برس ہو گئے وہاں جاتے ہو. تو بیچارہ تقریر میں کہتا ہے مجھے تو اللہ نے چیونٹی بھی نہیں دی اور آپ کہتے اس کا بیٹا ہے. اب دیکھو نا حضرت نے سنی سنی بات کسی جھوٹے بکواس کرنے والے نے بک دی اور حضرت ہاں جی میرے سامنے بات اور حضرت نے آگے چلا دی بات. یہ نہیں سوچا کہ عطا المحسن زندہ اس کو بلا کے پوچھ لوں، خود تشریف لے آتے ہمارے لیے باعث فخر ہو جاتی بات. ٹھیک ہے نا جی. تو جھوٹ سے فساد پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ وہ آدمی بولتا ہے جو متقی نہیں ہے. متقی آدمی کبھی اللہ رسول کے بتائے اصولوں کو نہیں چھوڑے گا. کتنے تقدس مآب کیوں نہیں ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جب اس نے دین کا ایک اصول توڑ دیا کہاں گیا اس کا تقدس؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا، اس بیچارے کی اولاد ہی نہیں ہے. کہتا او ہو پوتا یزید رکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو آپ نے فرمایا جھوٹے لوگوں سے بچو. دوسری بیماری حسد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زبیر روایت کرتے ہیں، بڑی عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی، بہت زیادہ اہتمام سے سننے کے لیے قابل ہے. فرمایا حسد کی بیماری جو تم سے پہلی، الفاظ پہ غور فرماؤ، جو تم سے پہلی امتوں میں موجود تھی تمہارے اندر رینگتی ہوئی گھس آئی ہے. رینگ میں سمجھتے ہو، سرائکیالے میں سمجھتے ہو، گھلیندی آندھی ہے، گھلیندی. ہوں سمجھ گئے ہو. جو پہلی امتوں میں حسد کی بیماری تھی، حضور نے بیماری فرمایا، جو حسد کی بیماری جو تم سے پہلی امتوں میں موجود تھی تمہارے اندر رینگتی ہوئی گھس آئی ہے. آگے بہت عجیب بات ہے. فرمایا دیکھو دشمنی مونڈ ڈالتی ہے، مونڈ چھڑیں دی دشمنی، کہ دشمنی تھی ونجا بندے کو ہلاک کر چھڑیں دے.
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مون ڈالتی ہے، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ حسد دین کو تباہ برباد کر دیتا ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ جھوٹ کے بعد حسد، وقت تھوڑا ہے ورنہ آگے چلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچے رہو، کیونکہ اس سے ساری بھلائیاں مٹ جاتی ہیں۔ آخری بات تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، تکبر، تیسری بیماری۔ بیماریاں بہت ہیں روح کی، تکبر بھی ایک بیماری ہے، اور یہ اسی آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے جو متقی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، متقی آدمی متکبر نہیں ہو سکتا۔ متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا، خود کہاں بڑا بنے گا، خود تو چھوٹا ہی رہے گا نا۔ اور اللہ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ پاک متکبروں سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی زمین آسمان میں اسی اللہ کی ہے۔ اور حسد تکبر جو ہے نا، وہ عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے۔ حسد مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ کسی گھر میں اچھی خوبصورت بہو آ گئی یا سلیقے والی آ گئی، خوبصورت نہ صحیح، سلیقے والی بہو آ گئی تو نندوں کو تکلیف شروع ہو گئی۔ خود سارا دن سوتی تھی، اب جو آ گئی اس نے کام کرنا شروع کر دیا، جھاڑو بھی دیتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، ساس کے کپڑے بھی دھوتی ہے اور بھاوجوں کے کپڑے بھی دھوتی ہے، سب کے کپڑے دھوتی ہے، کام کرتی ہے اور وہ تھکتی نہیں ہے۔ اب یہ اس سے کوڑن شروع ہو گیا، وہ تو بھائی دن پیر کول طویت نہیں نے پیر رول بنجن اے ٹرن کو عادت سی بنے اے بھوری جڈن دیا، یہ سارے گھر طوفان مچا دیتے۔ حسد ہی تو ہے، بس تم کام کر لو، حالانکہ اس کے ذمہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا خواتین، اب ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، گھر میں جا کے فساد ڈالیں گی، لو مولوی صاحب سے مسئلہ سن لیا۔ تو سب نال کونی میں کہنا ہے نا، خیر ہے بچ ویسو۔ عورت کے ذمے اپنے خاوند کی دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک اس کے بستر کی حفاظت کرنا اور اس کی اجازت کے بغیر دہلیز سے باہر نہ جانا۔ میں تو نیک بیویوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں، عامت الناس کی بات کرتا ہوں۔ نہ کوئی بستر محفوظ ہے نہ دہلیز محفوظ ہے، دہلیز بھی ٹوٹ گئی ہے، بستر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس طرح شتریاں گھوڑیاں بن گئی ہیں، بازار میں چلتی ہیں، جن کا کوئی ماں باپ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آزاد مخلوق ہے۔ نہ خدا کی حیا، نہ نبی کی حیا، نہ قبر کا خوف، نہ آخرت میں حساب و کتاب کا خوف۔ تو خیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک آدمی بول اٹھا، ایک صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ حضور نے پھر تکبر کی تشریح کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اچھا ہے، اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ لفظ سماعت فرمائیں، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ حضور نے تکبر کی تشریح کیا فرمائی؟ حق کی طرف سے منہ موڑنا۔ کیا مطلب حق کی طرف منہ موڑنا؟ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی ذات کو سامنے رکھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جیسے آج چلے جاؤ نا فیصلان کے پاس، دنیا داروں کے پاس، ذمہ دار ہو، رئیس ہو، کارخانہ دار ہو یا کوئی دار ہو، خصوصاً ہم جیسا مولوی داڑھی والا، ٹوپی والا، دھوتی والا، شلوار والا پھر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، مجھ جیسا دھوتی والا تو ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے معاشرے میں۔ نہیں کو باہر کھاون کا سلیقہ ہی کونی، منجلی پاتی ودے دور جس دور میں لوگ ننگے ہو رہے ہیں، یہ بات بھی منجلی پاتی ودے۔ لوگ تو لباس سے جان چھڑانے کی فکر میں ہے، ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں انسان کا ننگیز ڈھپتا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے لباس کی پابندی نہیں لگائی، اتنی پابندی لگائی کہ ایسا سن لو دھیان سے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سمجھاؤ، لباس ایسا پہنو جس سے تمہارے وجود کی دو کیفیتیں چھپ جائیں۔
ایک کمیت اور ایک کیفیت، وزن چھپ جائے جسم کا اور جسم کی کیفیت چھپ جائے۔ مجھے بتاؤ 98% لوگ جو آج کل لباس اس پرویز منحوس کی وجود کی نحوست کی بنیاد پر، بہنوں نے لباس بدل دیا، ماؤں نے لباس بدل دیا، بیٹیوں نے لباس خراب کر دیا، نوجوان نسل نے اپنے لباس کو تباہ و برباد کر دیا، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہونے کو جی نہیں چاہتا، ننگے محسوس ہوتے ہیں، عبوساً کم تریرہ قسم کے لوگ بن گئے ہیں، جیسے بوتل ہو بوتل نما انسان بن گیا۔ کیفیت اور کمیت کو چھپانا عین فرض ہے۔ جو عورت اپنے جسم کی کیفیت کو نہیں چھپاتی، اپنے جسم کی کمیت کو نہیں چھپاتی، وہ بھی ننگی ہے، اور جو مرد اپنی جسم کی کیفیت اور کمیت کو نہیں چھپاتا وہ بھی ننگا ہے۔ تو برقع پہنتی ہیں اللہ کی بندی ہیں، تو جتنے بھی خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ننگے کر دیتے ہیں، یہ ناف کے اوپر تک سے کپڑا اٹھا لیتی ہیں اور پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا، پھر نہ پہنو برقع۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنے زیبائش کو چھپانا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، میری بہن زندہ ہے، پوچھ لو اس سے، اماں جی رحمۃ اللہ علیہا کا میں نے معمول دیکھا گھر میں کہ اگر کوئی غیر مرد کے گھر میں آنا ہوتا تو اگر کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے نا تار پر دھلے ہوئے کپڑے، فرماتی ان کو اتار لو، کپڑوں کو اتار لو، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ مقصود تو یہ ہوتا تھا نا، اور بیگانہ بندہ پہ آتا کپڑے لا کے پاسے کرو، کڑیوں کے پاسے کر دو کپڑے، یا ان کپڑوں پر اور چادر ڈال دو تاکہ وہ چھپ جائے۔ وہ کپڑوں کو چھپا کے نہیں، ہمارے وجود کو نہیں چھپا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور فرمایا اللہ اچھا ہے، اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ آخر حدیث سناتا ہوں، متکبروں کا حشر کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے قیامت کے دن بظاہر تو آدمیوں کی شکل میں اٹھیں گے، بظاہر تو آدمیوں کی شکل میں اٹھیں گے، لیکن ان کے بدن چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے بدن، ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہاں تو کر لیا نا تکبر، انا ربکم الاعلی، میں پاکستان کا حکمران ہوں، مولوی دین نہیں جانتے، میں جانتا ہوں دین، مولوی غلط تشریح کرتے ہیں، روشن خیالی، اعتدال پسندی کرنی چاہیے، الو کی دم فاختہ، گدھے کی اولاد، بکتا ہے رات دن۔ اس کا بھی حشر انشاءاللہ فرعون حامان شداد کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا لیکن ان کے بدن چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے، جہاں جائیں گے ذلت کے سوا کچھ پلے نہ پڑے گا۔ اگلی بات سنو، انہیں کھینچتے ہوئے دوزخ کے ایک قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام ہے بولس۔ وہ جہنمیوں کے قید خانے کا نام کیا ہے متکبروں کا؟ بولس۔ اور بولس کا معنی کیا ہے؟ مایوسی کی جگہ۔ انہیں کھینچتے ہوئے دوزخ کے قید خانہ کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، یعنی مایوسی کی جگہ۔ ان کو آگوں آگ اوپر سے ڈھانک لے گی، پینے کو پانی کے بدلے میں دوزخیوں کے بدن سے بہتے ہوئے خون اور پیپ کالی سڑی ہوئی کیچڑ کی طرح ملیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو آدمی حسد کرے گا فساد پیدا ہو جائے گا نا، تو زمین پر ہی فساد پیدا ہونا نا۔ اگر وہ پانی میں رہتا ہے تو فساد ہے حسد سے، خشکی میں رہتا ہے تو فساد ہے حسد سے، اور اگر جھوٹ بولے گا تو فساد کرے گا، اور اگر حسد کرتا ہے تو فساد کرے گا، تکبر کرے گا تو فساد کرے گا۔ غرض ہے کہ جتنی بھی بیماریاں انسان کے اندر روحانی پیدا ہو جائیں گی وہ فساد کا سبب بنیں گی۔ جس طرح جسمانی امراض جسم کے فساد کا سبب بنتی ہیں، ایسی روحانی امراض معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ وہ آدمی اچھا آدمی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فساد سے محفوظ فرما لیں۔ اور دین دعوت دیتا ہے امن کی، دین فساد دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں۔
کفر کے اندر فساد ہے، دین کے اندر فساد نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من شرور أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔